شکر گزاری کریے۔ خداوند کا شکر ہے کہ خداوند ہم سب پر مہربان ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ ہم سبھی جو مختلف اوقات میں مختلف طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جاننے والے، ہمارے پہچاننے والے یا جنہیں ہم نہیں بھی جانتے، جب وہ کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو ہم بھی دکھ اٹھاتے ہیں، ایموشنلی، فزیکلی، اور اسی طریقے سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ خداوند ہمارے عزیز و اقارب کو اور جو ہمارے ایمان میں مسیح یسوع میں ہمارے بہنیں اور بھائی ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو ہم ان کے لیے دعائے خیر چاہتے ہیں۔ خداوند ہمارا زندہ خدا جو ہر ایک چیز سے واقف ہے، وہ ان سب کاموں کو ہونے دیتا ہے۔ حالانکہ یہ ہم دکھ اٹھاتے ہیں لیکن خداوند خدا ان سب کاموں کو ہونے دیتا ہے نا، کہ یہ نہیں ہے کہ اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہونے والا ہے، لیکن وہ ان سب کاموں کو ہونے دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کی قدرت کو دیکھیں کہ ان سب کاموں کے باوجود خداوند ہمارا زندہ خدا ہماری زندگیوں میں عزت اور جلال پاتا ہے۔ آپ دیکھیں پچھلے دنوں جو واقعہ ہوا ہے جڑا والا میں، اور اس سے پہلے ہم لوگ دعا کر رہے تھے منی پور کی، کہ جہاں مسیحی اپنے ایمان کی وجہ سے پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں، اور اسی طرح اب جب کہ تازہ واقعہ ہوا ہے جڑا والا میں، اسی طرح ایک دو اور کالونیوں میں کہ مسیحی گھروں کو جلایا گیا اور چرچز کو نظر آتش کیا گیا، سامان کو، پراپرٹی کو نقصان پہنچا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ مالی نقصان تو انسان افورڈ کر لیتا ہے، لیکن جانی اگر نقصان ہو تو لوگ اپنے پیاروں کو ان کی جدائی سے دکھ اٹھاتے ہیں، اور پھر وہ بندہ یا بہن اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتے۔ تو شکر ہے خداوند کا کہ جو مالی نقصان ہوا وہ اس کی تو بھرپائی ہو جائے گی، لیکن جو جانی نقصان نہیں ہوا اس کے لیے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آئے دیکھیں میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں رومیو کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 8واں باب اور اس کی 28ویں آیت۔ نکال لیا؟ 28ویں آیت پڑھنی ہے، ایک آیت 8واں باب 28ویں آیت رومیو کے خط میں سے۔ کیا کہتے ہیں رومیو کے خط کو ہندی میں، پنجابی میں؟ بھائی جی رومیو ہی کہتے ہیں۔ اچھا چلیے اس خط میں سے ہم پڑھتے ہیں 8ویں باب کی 28ویں آیت۔ جی پلیز پڑھیں۔ ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کی ارادے کے موافق بلائے گئے۔ آمین آمین۔ ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے۔
یہ وہ کلام ہے جو پالوس رسول نے کئی سو سال، کم از کم 2000 سے زیادہ سال ہو گئے لکھا، کیونکہ اگر ہم مسیح کی جھوٹنے یا اس کے جھوٹنے اور پھر اس کے آسمان پر اٹھائے جانے کے حساب سے کیلکولیٹ کریں تو 2000 سال سے کم بنتے ہیں، کیونکہ مسیح کے جھوٹنے اور پھر آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 70 سال بعد یہ کتاب مقدس جو ہے وہ اس شکل میں آئی، ترتیب دی گئی۔ تو جو صحیفے اور جو خداوند یسوع مسیح کے کام، جو خدمت کے کام اس نے کیے اور انہیں پھر قلم بند کیا گیا، اور آج جب ہم اس کلام کو پڑھتے ہیں، مسیح یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد پالوس رسول جو ہے وہ مسیح نہیں تھا، وہ فریسی تھا، یہودی تھا اور کلیسیا کا ستانے والا تھا۔ جب وہ کلیسیا کا ستانے والا تھا اور پھر کلیسیا کو جب کلیسیا بڑھتی جاتی تھی تو اس نے اپنی جگہ سے دوسری جگہ کے لیے خط لکھا کہ وہاں بھی مجھے اختیار ہو، ٹریٹمنٹ ایسا ملے کہ میں مسیحوں کو پرسیکیوٹ کیا، سبق سکھا سکوں، ہے نا؟ آپ سب جانتے ہیں اس بات کو۔ کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پالوس کس طرح مسیح کے پیچھے چلنے والا بنا، کس طرح اس کی کالنگ ہوئی، کس طرح اس نے مسیح کو قبول کیا اور پھر اس کا گواہ بنا۔ پھر وہ کلیسیا کو ستانے کی بجائے کلیسیا کے بڑھانے کا سبب بنا، اور وہی لکھتا ہے رومیو کے نام پالوس رسول اپنے اس خط میں کہ کیونکہ ہم کو معلوم ہے کیا کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جن کو اس نے کہ ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بھلائے گئے۔ اب پرسیکیوشن جو ہے آف کورس ہم جانتے ہیں کہ پرسیکیوشن ہمارے لیے تھوڑا مشکل لگتا ہے، برداشت کرنے کی قوت نہیں ہوتی، ہم دکھ پاتے ہیں، لیکن دیکھیں کہ پرسیکیوشن جو ہے وہ کس طریقے مختلف قسم کی پرسیکیوشن ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم غلطی بھی کرتے ہیں اور پھر جو ہے سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی۔ جیسے اب ہماری جو کلیسیا ہے پاکستان میں، ایک تو وہ ہے تھوڑی میجورٹی میں منورٹی ہے۔ میجورٹی جو ہے وہ مسلم کمیونٹی کی ہے، دوسرے ایمان والوں کی ہے، اور ہم جو مسیحی ہیں وہ تھوڑے ہیں۔ آٹے میں اگر ہم دیکھیں تو آف کورس نمک جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے، اسی طرح ہماری جو کمیونٹی ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ یہ ایک مثال ہے کہ آٹے میں نمک کے برابر، کہ بھی ایک بہت زیادہ کوانٹٹی ہے ایک چیز کی اور ایک چیز کی کوانٹٹی ہے وہ تھوڑی ہے۔ ہم لوگ تھوڑے ہیں پاکستان میں، اور ہم اس کمیونٹی کا کسی بھی طریقے سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیسے؟ اگر ہم پیار محبت کے ساتھ جائیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ پیار محبت آف کورس جب ہم کسی کو پیار اور محبت کے ساتھ ملتے ہیں تو ہمیں رسپانس بھی ویسا ہی ملتا ہے۔ بعض اوقات ہم پیار اور محبت کے ساتھ ملتے ہیں تو ہم کو وقتی طور پر ویسا رسپانس نہیں ملتا، لیکن بعد میں لوگ جو ہے وہ جانتے ہیں کہ یار وہ صحیح تھے اور یہی طریقہ ٹھیک ہے۔ لیکن بعض اوقات لوگ جو ہیں کسی کی پیار اور محبت کا وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب ہم اگر کمپیئر کریں تو ہم مسلم کمیونٹی کا پاکستان میں مقابلہ نہیں کر سکتے، جیسے مسیحی انڈیا میں ہندو کمیونٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم مقابلہ صرف محبت سے کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ پرسیکیوشن جو ہے وہ ایک ایسا ایکٹ ہے
جس کو پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے وہ تکلیف اٹھاتا ہے اور سبق سیکھتا ہے. بعض اوقات نیگیٹو سبق ہو جاتا ہے، بعض اوقات پازیٹیو سبق ہو جاتا ہے کہ درستگی ہوتی ہے. ہم مسیحی جو ہیں وہ اس طریقے سے سبق سیکھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح اپنے کردار کو سامنے لانا چاہیے. میرے عزیزو، میں اور جو پاکستانی دوست ہیں پاکستان میں پلے بڑھے ہیں، پاکستان ہی میں پلے بڑے ہیں. ہمیں بعض اوقات پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے لوگ ہی پرسیکیوٹ کرتے ہیں. بہت اچھے اچھے دوست بھی ہیں جو بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. بعض اوقات جو ہے ہمیں اس طرح کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کہ دل ٹوٹ جاتا ہے، یار یہ ہمارا ہی ملک ہے اور ہم کس طریقے سے یہاں ٹریٹ ہو رہے ہیں. لیکن ایسا بھی ہے کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو مسلم کمیونٹی ہے وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو پرسیکیوٹ کرتے ہیں، نہ صرف مسیحیوں کو بلکہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو پرسیکیوٹ کرتے ہیں. جیسے دیکھیں کہ بھی ایک فرقہ وہابی، ایک فرقہ سنی، ایک فرقہ شیعہ، وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کی جی دیوبندی بھی ہے، ہاں جی، مطلب دوسرے سیکٹ ہیں جو ایک دوسرے کو پرسیکیوٹ کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں. اور یہ اس کیسی حیرانگی کی بات ہے کہ ایک ہی ایمان والے ایک ڈینومینیشن دوسری ڈینومینیشن کو ڈفرینٹ طریقے سے ٹریٹ کرتی ہے. لیکن مسیحیوں کے لیے ایسا ہے کہ ہمارا اور ان کا ایمان بالکل ہی مختلف ہے. ہم جو وہ سمجھتے ہیں، جو وہ سمجھتے ہیں ویسا ایمان نہیں رکھتے. ہمارا ایمان جو ہے وہ اگر اس طریقے سے نہیں مانا جائے گا تو ہم مسیح کے ماننے والے نہیں ہوں گے. اب ان کی نظر میں مسیح جو ہے وہ ایک نبی ہے. مسلم کمیونٹی کے لیے مسیح جو ہے وہ ایک نبی ہے اور اس کو مصلوب نہیں کیا گیا. جبکہ اگر یہ کام نہ ہو تو ہم لوگ گناہ گار ہی رہیں گے. ہم لوگ اگر وہ مسیح مصلوب نہیں ہوا تو ہم لوگ گناہ گار ہی رہیں گے، کیونکہ اس کا مصلوب ہونا ہماری نجات کا باعث بنتا ہے، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ مرا نہیں ہے، جی اٹھا نہیں ہے. آف کورس جب مرے گا ہی نہیں تو جی کیسے اٹھے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ اسے زندہ آسمان پر اٹھایا گیا. اور یہ بھی خدا نے، جو اس وقت وہاں لوگ موجود تھے ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کام ہو گیا، جبکہ حقیقت میں ایسا ہوا نہیں. حقیقت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے، مسلم ایمان کی شیئر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح یسوع کو ان کی آنکھوں کے سامنے رد و بدل کر کے تو ان کو غائب کر دیا، اور اس کی جگہ ان لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ یہ وہی مسیح ہے، جبکہ وہ مسیح نہیں تھا. مسیح تو اللہ کا محبوب تھا، اس کو اس نے ریپلیس کر دیا. تو یہ ہے خدا کا ٹرک کہ اس نے وہ کام بھی پورا کر دیا جس کے لیے مسیح کو اس نے بھیجا تھا، لیکن کسی اور بندے کے طریقے، کسی اور بندے کے ذریعے. تو جو مسیح ہیں وہ غلط سمجھ رہے ہیں. ایکچولی اللہ نے اس آدمی کو جسے وہ اس نے بھیجا تھا اس کو ریپلیس کر دیا دوسرے بندے، یعنی اس نے وہ کام بھی اپنا کر دیا جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کا پلان تھا اور یہ دنیا کو بچانے کا پلان تھا. تو خدا نے اپنا پلان بھی مکمل کر دیا، لیکن اپنے اس محبوب کو جس نے اسے مریم کے ذریعے اس دنیا میں بھیجا اور پھر اسے بڑھایا پڑھایا، اسے وہ خدمت دی، اور جب اس کام کو پورا کرنے کا وقت آ گیا تو پھر اس نے اسے ریپلیس کر دیا اور کسی اور کو آگے کر دیا. یہ ہے مسلم مینٹیلٹی اور ان کا ایمان اور اس کی ٹیچنگ، جبکہ ہمارا ایمان فرق ہے. اب مسیحی جو ہیں جب وہ پرسیکیوٹ ہوتے ہیں اپنے ایمان کے وسیلہ سے، تو ایسا نہیں ہے کہ جب کوئی خوشخبری سنا رہا تھا تو پھر اس نے آ کے جو انہیں ایسے کر دیا.
یہ جو پرسیکیوشن ہوئی ہے، اگر ہم اس کی بیک گراؤنڈ کو، جو کہ میں حقیقت میں وہاں موجود نہیں تھا، نہیں جانتا، لیکن جو میرے سننے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی اور سلسلہ تھا، کسی اور بیس پہ انہوں نے یہ بلیم لگایا اور پھر بلیم لگا کر مسیحی کمیونٹی کو پرسیکیوٹ کیا۔ اب جن پہ بلیم لگا وہ تو وہاں پہ موجود نہیں تھے، لیکن جو اس کام میں شاید شامل نہیں بھی تھے، جو ہوا، یعنی یہ جو ایکٹ ہوا، یہ اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ان دو لوگوں نے کیا یا جنہوں نے بلیم لگایا انہوں نے ہی کیا۔ جو میری آبزرویشن ہے کہ مسیحی جو ہیں وہ اس طرح کا کام نہیں کرتے، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کیونکہ اس کا نتیجہ ایسا ہی ہوتا ہے جو ابھی ہوا ہے۔ تو مسیحی لوگ ایسا نہیں کرتے۔ مسیحی لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے یا انہیں سبق سکھانے کے لیے کہ تم کیا ہو اور ہم پاورفل ہیں، تو اس لیے انہوں نے یہ کام کیا کہ مسیحی کمیونٹی کو سبق سکھایا جائے۔ ایک تو اس کی بیس یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا، اور دوسری بیس یہ جو پچھلے دنوں ہم سنتے ہیں کہ سویڈن میں جو ایک پرابلم بنی، وہ تو ایک ظاہری جس کی ویڈیو بھی بنی ہے کہ اس شخص نے قرآن کی انسلٹ کی، مسلم ایمان یا عقیدے یا ان کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ایک کتاب کو جلایا اور اس کی توہین کی۔ اب وہ غصہ بھی جو ہے ان لوگوں پہ اتر گیا ہے کہ جو وہ کر نہیں پا رہے تھے کہ بھی مسلم کمیونٹی کو پرسیکیوٹ کریں، انہوں نے یہ طریقہ نکال کے اس طریقے سے مسیحی کمیونٹی کو پرسیکیوٹ کیا۔ اگر ہم دیکھیں پالوس رسول کو جو پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا، اسے کوڑے مارے جاتے تھے، اسے قید میں ڈالا جاتا تھا، اس میں اور ہماری کمیونٹی کے پرسیکیوشن میں فرق ہے۔ اگلے دن ایک ویڈیو ہم دیکھ رہے تھے جس میں ایک آدمی آتا ہے، وہ پشاور کا شاید واقعہ تھا، ایک آدمی آتا ہے اور وہ آ کے منع کرتا ہے کہ یہ بند کرو، یہ کیا ہو رہا ہے۔ شاید آپ نے وہ ویڈیو دیکھی کہ نہیں۔ ایک آدمی آ گیا تو وہی آ کے تو بھاری پڑ رہا ہے، اور آف کورس انہوں نے پھر اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی شامل کر لیا کہ بھی یہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میری بات نہیں مان رہے، اور اس طریقے سے انہوں نے پادری صاحب کو یا جو اس وقت وہاں پہ عبادت کر رہے تھے انہیں پرسیکیوٹ کیا۔ یہ پرسیکیوشن اور جو ابھی پرسیکیوشن ہوئی اس میں فرق ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی حرکات کی وجہ سے پرسیکیوٹ ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم اپنے ایمان کی وجہ سے جس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں وہ پرسیکیوشن کا باعث بنتی ہے۔ جو بائبل ہمیں پرسیکیوٹ، مسیح جو پرسیکیوٹ ہوتے ہیں، جو سکھاتی ہے وہ اپنے ایمان کی وجہ سے ہے۔ جی سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ جو بائبل ہمیں سکھاتی ہے پرسیکیوشن، وہ ہمارے ایمان کی وجہ سے ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے کاموں کی وجہ سے پرسیکیوٹ ہوتے ہیں۔ یہ ہے دو طرح کی پرسیکیوشن۔ جو بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ خدا جو بھی ہونے دیتا ہے ہماری زندگیوں میں مسیح ایمان کی وجہ سے، اس کو وہ معلوم ہے اور وہ ہونے دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے انہیں اسی کے لیے بلایا ہے کہ ہم پرسیکیوشن برداشت کریں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ میرے عزیزو، اگر ہم کلام مقدس کو پڑھیں تو یہ باتیں ہمیں خداوند یسوع مسیح نے پہلے سے بتا رکھی ہیں۔ آج جو بھائی نے دعا کی کہ بھی خداوند کے ساتھ بھی ایسا ہوا، خداوند کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ انہوں نے ہرے درخت کے جو سب کچھ کر سکتا تھا اور جو اس کے مخالف تھے انہوں نے اسے کس طرح پرسیکیوٹ کیا۔ آئے دن کام دیکھتے تھے پھر بھی آج سوال کرتے تھے، آئے دن جہاں جہاں بھی وہ خدمت کچھ نہ کچھ عجیب واقعہ ہو جاتا ہے۔ تو خدا جو ہے وہ ان کاموں کو ہونے دیتا ہے تاکہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ ایک بات تو پکی ہو گئی کہ جو وہ بھائی مفرور ہیں وہ تو اب وہ پاکستان میں نہیں رہ سکتے، ہے نا؟
اب یہ بات تو پکی ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں رہ سکیں گے، ان کے وہاں سے نکالنے کا انتظام ہو رہا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جو جیسے آپ بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں کلیم کرتے ہیں پرسیکیوٹ ہوئے ہیں، لیکن ان کی بات پہ دھیان نہیں جاتا کہ بھئی آپ اتنا پرسیکیوٹ نہیں ہوئے کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، آپ چلے جائیں واپس اور دوسرے شہر میں رہنا شروع کر دیں۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو پورے پاکستان میں ہی پتہ چل گیا ہے نا، پورے پاکستان میں ہی پتہ چل گیا ہے، اور ان دو بھائیوں کا یا دو لڑکوں کا ذکر آیا ہے جنہوں نے یہ کام، جن پہ یہ بلیم ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایک بات تو پکی ہوگی کہ وہ اب ہو سکتا ہے کہ وہ نکل بھی گئے ہوں یا ان کے نکالنے کا انتظام کر دیا ہو کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جاؤ۔ ایک بات تو یہ ہوگی کہ وہ فیملی، مجھے نہیں پتا کہ وہ شادی شدہ تھے یا ان کی فیملیاں تھیں یا وہ ان میرڈ تھے، جو یہ پرابلم بنی ان کے لیے یہ بلیسنگ بن گئی کہ وہ دوسرے ملک میں جا کے رہ سکتے ہیں، اس سفرنگ سے جو پاکستان میں سفر کر رہے تھے اس سے انہیں رہائی مل جائے گی۔ دوسری بات جو کمیونٹی کے لیے ہے وہ اس طریقے سے بلیسنگ کا باعث ہے کہ ہمارے پاکستان میں دیکھیں کہ کہیں بھی اس ایکشن کے خلاف ہلا گلا نہیں ہوا ہے نا۔ کہیں ہوا ہے آپ نے دیکھا کہ جا کے انہوں نے بھی جا کے کسی کی اور مسجد میں جا کے یا کمیونٹی نے توڑ پھوڑ کی، اشارے توڑ دیے، سائن بورڈ توڑ دیے، کسی کی دکانوں کو جلا دیے؟ ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند کی محبت دلوں میں ہے اور ایمان ہے کہ خداوند جو ہے وہ معاف کرتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ایک اور بھی واقعہ ہوا تھا جو بم بلاسٹ کا تھا، یونان آباد میں ہوا، تو لوگ جو ہے اشتعال میں آ کے انہوں نے بہت نقصان بھی کیا اور ان لوگوں کو بھی مارا جنہوں نے یہ کام کیا تھا۔ وہ تو شاید اس کام میں تھے یا نہیں تھے، لیکن یہ کلیم کیا گیا تھا کہ یہ بھی ان کے ساتھی تھے جنہوں نے بم بلاسٹ کیا، کیونکہ ان کے تو چتھڑے اڑ گئے نا، جنہوں نے بلاسٹ کیا وہ تو ختم ہو گئے۔ کلیم یہ کیا گیا تھا کہ یہ دو آدمی جو تھے جو اس وقت موجود تھے جب یہ کام بم بلاسٹ ہونے جا رہا تھا، ان کو پرسیکیوٹ کیا گیا یا ان کو مار ہی دیا گیا۔ اس کے بعد ہم نہیں دیکھتے کہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں مسیحی اس کا نیگیٹو رسپانس دیتے ہیں۔ مسیح ان لوگوں کے لیے جو سفرنگ کا باعث بنتے ہیں دعا کرتے ہیں۔ ہم لوگ اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھتے ہیں کہ خداوند انہیں اپنی نجات دکھائے۔ میرے عزیزوں، ہم دکھ میں ہوں، خوشی میں ہوں، تکلیف میں ہوں، یا کوئی ہمیں پرسیکیوٹ کرے ہمارے ایمان کی وجہ سے، تو ہم دعا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ایکسپیرینس ہو چکا ہے۔ یہ پالوس رسول جو لکھتا ہے وہ شروع سے کرتا ہے کیونکہ یا پس، یہ ایک نشان ہے، یہ وہ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ ہم پچھلے ریکارڈ کو دیکھتے ہیں، ایکسپیرینس کو دیکھتے ہیں، تو اس سے آگے جو شروع ہوتا ہے سلسلہ، ہم پچھلے ایکسپیرینس کو دیکھ کر اس بات پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جو بھی خداوند خدا کرتا ہے اپنے ایمانداروں کی زندگیوں میں، وہ ان کے لیے برکت کا باعث بنتا ہے۔ جنہیں خداوند پیار کرتا ہے، جنہیں اس نے چن لیا ہوا ہے تاکہ وہ نجات پائیں اور اس کے ساتھ فیلوشپ رکھیں، ان کی زندگیوں میں خدا ہر ایک کام انکلوڈنگ پرسیکیوشن اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس نے انہیں اسی کام کے لیے چنا ہے۔ ہم جو مسیح کے ماننے والے ہیں، ہمارے ایمان کی وجہ سے ہمیں پرسیکیوٹ کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے لیڈر کو بھی، جس کے ہم پیچھے چل رہے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود دیکھیں کہ کس طرح خداوند کو لوگوں نے پرسیکیوٹ کیا۔ وہ ہر ایک کام اچھا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس پہ نکتہ چینی ہوتی، ایسا تو ایسا کیوں نہیں، ایسا ہے تو ایسا کیوں نہیں، یہ انہیں سنڈے والے دن ہی جو ہے وہ نجات دے دی ہے، یہ تو منع ہے کہ سنڈے کو کام نہیں کرنا۔
है ना, खुदावंद को भी पर हंस रहे हैं, संडे को मैं भी काम करता हूँ, लेकिन इबादत के बाद ये एक ब्लेम है कि ब्लेम लोग लगाते थे कि ये काम तो करना नहीं चाहिए था लेकिन तूने ये भी कर दिया। तो हम भी देखते हैं कि जिन्हें खुदावंद ने चुन लिया है, खुदावंद उनकी जिंदगियों में हर एक काम करता है कि उसके नाम को जलाल मिले। हम देखते हैं मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, कि मसीह उसने मोहब्बत सिखाई, यीशु मसीह ने मोहब्बत सिखाई, और उसने हमें कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं सिखाया कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो। तो मसीह जो है, ऑफ कोर्स हम तो समझते नहीं है कि जो गैर कौम वाले हमारे दुश्मन हैं, लेकिन अगर वो हैं तो हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम इनका जवाब पत्थर से नहीं बल्कि दुआ से दें। अब जब मैंने ग्रुप में शेयर किया कि ये सारा शैतान का कलाम है, तो भाई वकार ने लिखा कि भाई शैतान का ये इस्लाम का, तो बेस तो शैतान ही है। इस्लाम भी जो है उसकी बेस तो शैतान ही है। कोई ऐसा काम है जो खुदा जो है डिजास्टर पैदा भलाई, कोई ऐसा काम खुदा करता है कि जिससे नुकसान हो किसी का? खुदा तो निजात देता है, शिफा देता है, जिंदगी देता है। और शैतान के काम जो है वो डिजास्टर के हैं, वो तबाही के हैं। तो ये तबाही हुई है तो किसका काम हुआ है? इस्लाम का या शैतान का? शैतान जो है वो इस्लाम की रूप में काम कर रहा है ना, कि जब इब्तिदा जो थी वो शैतान ने की, यहाँ से उठा लिया सामान, वहां से उठा लिया सामान, और सारे पिछले हवाले दे के तो कह दिया कि भाई ये वही हो रही है नादर। ये ऑफकोर्स शैतान का काम है। शैतान जो है डिजास्टर फैलाता है और खुदा जो है वो जिंदगी देता है। खुदा जो है मोहब्बत बांटता है और शैतान जो है वो नफरत और कदूरत पैदा करता है, जो दुनियावी चीजें हैं। रूहानी चीजें क्या है? बर्दाश्त, सब्र, हमदर्दी, सलामती, प्यार, ये रूह के फल है ना। खुदा जो है वो हमें मोहब्बत सिखाता है। क्यों? क्योंकि हमने ये जान लिया है, एक्सपीरियंस से हमने जान लिया है कि जो हमसे पहले थे उन्हें भी उनके ईमान की वजह से परसिक्यूट किया गया। अब हम भी जानते हैं, हमें ये पता है, हमारे एक्सपीरियंस से पता है, हमें कलाम सिखाता है कि जो परसिक्यूट हुए खुदा ने उन्हें सरफराजी बख्शी। सबसे बड़ा हमारा अपना लीडर, हमारा निजात देने वाला, लिखा है कि उसको वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। उसको परसिक्यूट किया गया, उसने ताबेदारी की खुदावंद की, और फिर खुदा ने उसे वो नाम बख्शा। कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर और आसमान के तले, कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया जिसके वसीला से निजात हो। तो हम उसके मानने वाले हैं। हमें परसिक्यूट किया गया या किए जाते हैं, तब भी हम दुआ मांगते हैं, खुदावंद ने अपनी निजात दिखाई। अगर खुदा चाहे तो ये हो सकता है। खुदा अगर मेरी जिंदगी को बदल सकता है तो हर एक इंसान की जिंदगी को खुदा बदल सकता है। हम अपने आप में देखें कि खुदा में अगर कुदरत है, क्या उसने वाकई मुझे बदला है? क्या मैं ऐसा था या मुझ में अब फर्क है? अगर नहीं तो फिर अगर मेरी जिंदगी को खुदा नहीं बदल सकता तो फिर किसी को भी नहीं बदल सकता। फिर हम ऐसे डावाडोल हैं। जरूरी है कि हम अपने आप में देखें। और जो ये परसिक्यूशन हुई, जिस तरह मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि ये काम कुछ और था, लेकिन इस तरह ब्लेम लगा के और कम्युनिटी को परसिक्यूट किया गया। और दूसरी बात एक और, कि वो लोग हैं जो इलिटरेट हैं, जिन्हें इंफॉर्मेशन नहीं है, और ब्रेन वॉश ऐसा किया गया है कि जो भी उल्टा सीधा काम हो सीधा मजहब की तरफ ले जाते हैं। और दूसरा शख्स जो मुसलमान नहीं है या उस अकीदे का नहीं है, वो काफिर है।
اور کافروں کو اکارڈنگ ٹو اسلامک ٹیچنگ نقصان پہنچانا، ایون کہ قتل بھی کرنا وہ جائز ہے. تو یہ سارا کام آف کورس صرف کافراں نوں قتل کرنا جائز ہے، انہاں دے ٹکڑے کھانا جڑا وہ انہاں لیے بہت اچھا ہے. وہ تو ظاہر ہے وہ ان کی پورا ضرورت ہے نا. پاکستان کافراں دے ٹکڑے کھا رہا ہے فی الحال. وہ تو مجھے اور آپ کو پتہ ہے نا، یہ ہم سمجھتے ہیں جانتے ہیں، لیکن ان کی انڈرسٹینڈنگ تو ایسا ہی ہے نا. کافروں کا ٹکڑا کھانا بھی ثواب ہے اکارڈنگ ٹو دا اسلامک ٹیچنگ. ساری یہ اتوں ہی آ رہی. آپ کسی بھی طریقے سے کافروں کو نقصان دیں گے تو وہ آپ کے لیے ثواب ہے. یہ ساری ٹیچنگ جو ہے وہ اس کی پریکٹس جو ہے وہ بیس پہ ہو رہی ہے. یہ ساری اسلامک ٹیچنگ ہے کہ آپ کافروں کو قتل بھی کر دیں گے، اگر قتل نہیں کر سکتے کسی طریقے سے یا کوئی پرابلم ہے تو میکسیمم نقصان پہنچائیں تاکہ وہ اللہ کی طرف آئیں. یہ اسلامک ٹیچنگ ہے اور وہ اسی ڈاکٹرین کو فالو کر رہے ہیں جو ان کو سکھایا گیا. اب میں نہیں سمجھتا کہ دیکھیں جو آدمی اپنی پرواہ نہیں کرتا اس نے دوسرے کی کیا پرواہ کرنی. بم باندھ کے بلاسٹ کر دیتا ہے تو جب اس کو اپنی سمجھ نہیں ہے کہ میں یہ کیا کرنے جا رہا ہوں، جو زندگی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس کی گواہی کے لیے، تو وہ سمجھ رہے ہیں یہ بھی اس کی گواہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مار کے سیدھا بہشت میں، اور جو دوسرے ہیں ان کو نقصان، کافروں کو مار رہے ہیں. اب مساجد میں ہی بم بلاسٹ ہو جاتے ہیں، مسلم بھی مارے جاتے ہیں. کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں، ہم تو کبھی کبھار ہوتے ہیں، ان کا تو آئے دن ہوتا رہتا ہے، کبھی شیعوں کی بارگاہ میں اور کبھی وہابیوں کی مسجد میں، کبھی دیوبندیوں کی مسجد میں، کبھی بریلویوں کی مسجد میں، اس طرح ہی ہوتا رہتا ہے. تو جب وہ آپس میں ہی اس طرح کر رہے ہیں تو ہم تو پھر کچھ بھی نہیں، آٹے میں وہ نمک کی حساب والی بات. یہ ان کی ٹیچنگ ہے. اور اگر آپ کمپیئر کر لیں تو واٹ از اسلام؟ دس از آل ایکٹ آف سیٹن. یہ شیطان کا سارا کام ہے جو کہ نیم آف ٹیررسٹ. جی ٹیررسٹ. ہاں جی، یہ ڈسٹرکشن ہے نا، تباہی مچانا. تو شیطان جو ہے وہ تباہی مچاتا ہے اور اس کے فالوور تباہی مچاتے ہیں. لیکن جو خدا اور اس کے فالوور ہیں وہ پیار اور محبت بانٹتے ہیں. تو میرے عزیزو، خدا کا بندہ پالوس رسول اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہے، کیونکہ ہم کو معلوم ہے، وہ یہ ایکسپیرینس بتاتا ہے کہ جو خدا سے محبت رکھنے والے ہیں یا جن کو خداوند محبت رکھتا ہے، ان کی زندگیوں میں کچھ بھی ہو، ان کی زندگیوں میں کچھ بھی ہو، پرسیکیوشن بھی آ جائے تو نو پرابلم، کیونکہ خدا نے انہیں اپنے خاص ارادہ کے لیے بلایا ہے. ہماری زندگیوں میں پرسیکیوشن کے باوجود خدا کے نام کی گواہی ہو. یہ نہیں ہے کہ بھی گلا کاٹ دیں اور پھر یہ بہشت میں جائیں. ایسا نہیں ہے. ہم گلے کٹوا لیتے ہیں، محبت کی بیس پہ گلے کٹوا لیتے ہیں، پرسیکیوٹ ہوتے ہیں. لیکن جس طرح پالوس رسول لکھتا ہے کہ کسی بھی حالت میں ہم نے یہ سیکھا ہے، ہم نے یہ جانا ہے کہ خدا اختیار والا ہے اور وہ سب کچھ ہونے دیتا ہے تاکہ اس کے نام کو جلال ملے. دیکھیں یہ ساری تباہی ہوئی، کہیں جا کے کسی نے ایک پتھر بھی نہیں میرے کا مارا. چرچز میں دعائیں ہو رہی ہیں، حالانکہ ہونے کو ہو سکتا ہے لیکن مزید کام خراب ہونے کے چانسز ہیں. ہم 1000 نکلیں گے، وہ آگے سے 10,000 کی کمیونٹی آ جائے گی. ابھی تو جڑا مالا میں ہوا، پھر پورے پاکستان میں ہو جائے گا. تو خدا ان سارے کاموں کو ہونے دیتا ہے تاکہ اس کے نام کو عزت اور جلال ملے. خدا ہمیں اسی ایمان میں جو مسیح یسوع میں ہے اور مضبوط ہونے کا فضل بخشے تاکہ ہم اس کی محبت کو بانٹیں جس کے لیے خدا نے ہمیں بلایا ہے، جس کے لیے خدا نے ہمیں چنا ہے کہ ہماری زندگیوں سے اس کے نام کو عزت اور جلال ملے. پالوس رسول نے جو بھی کلام لکھا اپنے ذاتی ایکسپیرینس سے کہ وہ کیا تھا، وہ پرسیکیوٹ کرنے والا تھا اور پھر خدا نے اسے لوگوں کو اس کے پاس لانے کا وسیلہ بنا دیا. ہم بھی دیار غیر میں ہیں،
दूसरे मुल्क में रहते हैं, हमें अपने ईमान की गवाही देने का मौका है। हमारे जो मसीही हैं, जो पाकिस्तान में हैं, या जो मसीही इंडिया में हैं, या जहाँ भी हैं, मसीही एक अलग चुनी हुई कौम है जो अपने किरदार से, अपने कमाल से दूसरों के लिए गवाही का बायस बनते हैं। हमें काफिर भी कहा जाएगा, तब भी लोग ये डिफरेंस ज़रूर देखते हैं कि ये मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मुस्लिम कम्युनिटी से ही उठ के लोग उनके साथ खड़े हो रहे हैं, और अब कई जो हैं शायद वीडियो में दिखा रहे हैं कि माफ़ी या इस तरह का या हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं, है ना। शायद आपने एक्सपीरियंस किया हो। एक जब बम ब्लास्ट हुए तो यूनाबाद में, यहाँ पे एक अटक से आदमी है, उसने फिलिपिनो से शादी कर रखी है, तो मार्केट में ये यामाती मार्केट जो है सब्जी वाली, वहाँ से मैं गुजर रहा था और कुछ खरीदारी, तो वो भी अपनी बीवी के साथ जो मार्केट, तो आता हुए सीधे हाथ उसने खड़े कर दी कि मैं माफ़ी चाहता हूँ। हालांकि मैंने तो उसे जिक्र भी नहीं किया, तो उसने आके तो अपनी तरफ से हमदर्दी का इजहार कर रहा था और नदामत था इस सारे काम से कि हमारी कम्युनिटी, हम लोग क्या कर रहे हैं। लोग समझते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अपनी कम्युनिटी के सामने जिस तरह की कम्युनिटी है, स्टैंड नहीं ले सकते। सच्चाई जो है वो लिखा है कि वो आज़ाद करेगी। सच्चाई जो है वो आज़ाद करती है हमें गुनाह के बंधन से, कि जो खुदा के खिलाफ लोग खड़े हैं, अपने आप को समझ रहे हैं कि हम लोग खुदा के लिए काम कर रहे हैं और लोगों का नुकसान कर रहे हैं, तो वो सच्चाई में नहीं है, वो रोशनी में नहीं है। लेकिन हम जो रोशनी में हैं, ये समझते हैं कि परसिक्यूशन के बावजूद भी खुदावंद की मोहब्बत हमसे दूर नहीं हुई। उसकी मोहब्बत हमारे लिए आज भी वैसी है। क्यों? क्योंकि परसिक्यूशन तो टेम्परेरी है, लेकिन जो उसकी मोहब्बत है वो लाजवाब है, वो ख़त्म नहीं हो सकती। हम देखें कि इसके बावजूद जो लोग परसिक्यूट हुए हैं या जो नुकसान हुआ है माली, वो उसकी भरपाई हो जाएगी। लेकिन जो गवाही बनी है पूरी दुनिया में, देखें, किसी ने कल शायद वो पोप का एक मुझे भेजा कि भी पोप ने ये अनाउंस किया है कि भी मुस्लिम कम्युनिटी को क्रिश्चियन जो स्टेट्स हैं वहाँ पे आने ना दिया जाए, और जो आ चुके हैं उनकी भी इन्वेस्टिगेशन करें कि वो किस पर्पज़ के लिए आए हैं। तो ऐसा तो शायद मेरा ख्याल जो फेक स्टेटमेंट ही थी, ये पोप साहब इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि ये तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं मुल्कों के एक दूसरे के साथ। हुकूमत तो ज़ाहिरी तौर पे ऐसा नहीं होने देती ना। तो मेरे अजीज़ों, जितने हम देखें कि काम होते हैं जो खुदा इस दुनिया में होने देता है, डिज़ास्टर देखें, तबाही अगले दिन हम देख रहे हैं हवाई में आई वो वाइल्ड फायर जो लगी है, उससे पूरा 11-12 किलोमीटर का एक एरिया था जो तबाही का बन गया सारा। वहाँ पे तो मुस्लिम कम्युनिटी नहीं थी, है ना, या उन्होंने तो ये सारा नहीं किया। खुदा इन सब कामों को होने देता है, डिज़ास्टर मैन मेड हो या नेचुरल हो, खुदा इन सब कामों को होने देता है ताकि हम उसका जलाल देखें। लोगों ने सारा कुछ खो दी। ये तो मैन मेड थी ना, पाकिस्तान वाली मैन मेड थी, लेकिन जो हवाई में हुई, मैं नहीं समझता कि वो किसी इंसान का काम है इतनी जगह पे इस तरह कर देना। फिर हम देखते हैं नेचुरल डिज़ास्टर जो तूफानों की वजह से आ जाते हैं, लोग बेघर हो जाते हैं, सफ़र करते हैं। तो खुदा इन सब कामों को होने देता है ताकि उसके नाम को इज्जत और जलाल मिले। हम जो मसीही ईमान वाले हैं, अपने एक्सपीरियंस को देखें कि खुदावंद किस तरह अपने लोगों की निगरानी करता है, हिफाजत करता है और उन्हें अपने बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करता है। जो मसीही हैं वो हर एक काम में शुक्रगुजारी करते हैं और दुआएं
खैर मांगते हैं, जो उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं उनके लिए भी वो ज़िंदगियों में तब्दीली के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद तो उनकी ज़िंदगियों को बदले, क्योंकि वो उसकी मोहब्बत को जानते नहीं है। जो उसकी मोहब्बत को जान जाता है वो इस तरह का काम नहीं कर सकता। जो खुदावंद की शफकत को, उसकी रहमत को, उसके फजल को जान लेता है, वो फिर ऑफ कोर्स उसकी ज़िंदगी से यीशु मसीह नजर आते हैं, मोहब्बत नजर आएगी, ना कि नफरत। नफरत जो है वो शैतान की है, खुदा के अगेंस्ट पर्सनैलिटी की है। तो हम डिफरेंस कर सकते हैं कि ये शैतान का काम है या खुदा का काम है। ये खुदाई काम नहीं हो सकता। खुदावंद हमेशा हमसे मोहब्बत करता है और हमारी निगहबानी करता है। वो इन वाक़यात को होने देता है ताकि उसी के नाम को इज्जत और जलाल मिले। जो उसके मानने वाले हैं वो कोर्स उस दिन भी दुआ कर रहे होंगे जब ये वाक़या हो रहा होगा, और फिर उसकी शुक्रगुजारी भी कर रहे होंगे। तो खुदावंद तूने हमें आज के दिन तक सही सलामत और जिंदा रखा। कोर्स वो दुख पाते होंगे जो उनका नुकसान हो। हम अपना ही कोई 100 रुपया गिर जाए तो ढूंढते हैं इधर उधर, है ना, छोटी अमाउंट है। तो जिनके लाखों का नुकसान हो जाता है तो कोर्स वो सफ़र करेंगे, दुख उठाएंगे, लेकिन खुदावंद से मिन्नत करेंगे, ना कि जाके दूसरे का घर तबाह करेंगे। जो उसके मानने वाले हैं वो मोहब्बत का इजहार करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है, जो जिस तरह पौलुस रसूल लिखता है, क्योंकि हमें मालूम है, हम जानते हैं उसकी मोहब्बत को, कि जिनसे खुदावंद मोहब्बत करता है, जिन्हें उसने चुन लिया है, उनको वो प्यार करता है, उनकी हिफाजत करता है, उनकी निगहबानी करता है, और जो नुकसान होगा खुदावंद उससे भी उन्हें मुहैया करेगा। हम उनके लिए दुआगो हैं, और मेरा ख्याल है कि हमारी हुकूमत या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान में, ये जो चर्चेज़ हैं, वो दुआए खैर करेंगे उनके लिए, और उनकी बहाली का खुदा इंतज़ाम करेगा। हम ऑफ कोर्स दुख उठाते हैं, लेकिन खुदा की शफकत को भी हम फरामोश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है, देखें एक दफ़ा फिर, और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा के लिए, जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए हैं ना, जो सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए। तो खुदावंद ने हमें चुन लिया है, हम परसिक्यूट भी हों, लेकिन हम ये जानते हैं कि खुदा हमसे मोहब्बत रखता है। खुदा हम सबको बरकत दे, और हमें ये फजल बख्शे कि हम दूसरों के लिए तबाही का नहीं बल्कि निजात का बायस बने, उसके नाम की बढ़ाई हो हमारी ज़िंदगी से। खुदा हम सबको बरकत दे। हम दुआ मांगे, और मैं दरख्वास्त करूँगा भाई निर्मल से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हालेलुया प्रभु जी का धन्यवाद प्रभु जी। जो इसका वचन सुना प्रभु जी का वचन चलिए।